بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو علامہ سید عارف حسین کاظمی صاحب کی ہے، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور مختصر سا عمل دیکھتے ہیں اور بعد میں مختصر سا تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ تو اگر معاشرہ اہل بیت جن کے پاس علم الہی بھی تھا، عصمت بھی تھی، ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں نا کہ ہمارا چیلنج ہے عالم اسلام کو، آپ اہل بیت سے ایک گناہ ڈھونڈ کے دکھاؤ۔ ایک مرتبہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں معصوم ہوں، صرف دعویٰ کرتا ہوں، لیکن جب پریکٹیکلی دیکھا جائے تو میں معصوم نہیں ہوں، مجھ سے خطائیں گناہ ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے معصوم ہیں، پر پریکٹیکلی ان کی زندگی میں کوئی عصمت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ہم دعویٰ کرتے ہیں علی اور زہرا معصوم ہیں، پریکٹیکلی بھی معصوم ہیں۔ دوسرا ہمارا چیلنج، ہم آپ کے اماموں کے استاد دکھا سکتے ہیں، آپ ہمارے 11 اماموں کا کوئی ایک استاد دکھاؤ۔ یہ معجزہ ہے اہل بیت۔ آپ چھٹے امام کا استاد دکھاؤ، پانچویں امام کا استاد دکھاؤ، چوتھے امام کا استاد دکھاؤ، کہاں کس مدرسے میں پڑھے تھے؟ ثبوت ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا سے چلا جائے، میں اسے پہچاننا چاہتا ہوں، بھائی میں امیر شام کو پہچاننا چاہتا ہوں بغیر کسی تعصب کے کہ معاویہ بن ابی سفیان کی شخصیت کیا تھی، مجھے جاننا ہے۔ تو مولوی صاحب، مفتی صاحب، اگر مجھے پہچاننا ہے کیسے پہچانوں گا؟ کوئی نیچے بیٹھا ہوا شخص کہتا ہے مجھے عارف کاظمی کو جاننا ہے، تو دو ہی طریقے ہیں، یا آپ مجھ سے ملو، میرے ساتھ رہو، یا میری تقریر سنو، یا میری کوئی لکھی ہوئی کتاب پڑھو۔ ٹھیک ہے؟ اب ہمارا فاصلہ 1400 سال ہے، ہم علی کو جاننا چاہتے ہیں، ہم معاویہ بن سفیان کو جاننا چاہتے ہیں، جناب عمر کو جاننا چاہتے ہیں، جناب عمر کو جاننا، جتنے بھی اصحاب رسول تھے ہم چاہتے ہیں ان کی شخصیت سے ایک آشنائی ملے، پتہ چلے کیسے تھے، رہن سہن کیسا تھا، کردار کیسا تھا، اخلاق کیسا تھا، برتاؤ کیسا تھا۔ تو دو ہی طریقے، یا ہم اس زمانے میں جائیں اور ان کے ساتھ رہیں، یہ تو ناممکن ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے ان کی شخصیت کو جاننے کے لیے یا ان کی تقریریں سنیں، وہ بھی نہیں ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں، ان کے اقوال کو دیکھیں۔ تو میں بھی نہج البلاغہ لاتا ہوں، تو بھی کوئی چیز لا۔ ایک ٹاپک اختیار کرتے ہیں، مثلا ٹاپک اخلاق، میں اخلاق کے بارے میں اپنے تمام تر ائمہ کے اقوال لاتا ہوں کہ معصوم نے کیا فرمایا، انسان اخلاق کیسے حاصل کرے، میں بھی لاتا ہوں، تو بھی لا۔ معاویہ کے 4 قول، یہ سی سمپل بات ہے، اس میں تعصب تو ہے نہیں۔ آپ بتائیے کہ جناب معاویہ بن ابی سفیان نے بتایا ہو کہ اگر انسان کو اخلاق مند ہونا ہے تو یہ کرے، آپ لائیے۔ اچھا، میں صبر پہ اپنے معصومین کی سینکڑوں روایات لاتا ہوں۔ ناظرین محترم، ویڈیو کا دوسرا حصہ دیکھنے سے پہلے ایک مختصر سا عمل سنتے جائیں۔ کاروبار میں ترقی کے لیے، رزق حلال میں اضافے اور وسعت کے لیے ایک سفید کاغذ پر عرق گلاب اور زعفران سے یہ لکھیں۔ آیت آپ کو سکرین پر ظاہر ہو رہی ہوگی، اور لکھنے کے بعد دکان یا کاروبار کی کسی جگہ پر چسپاں کر دیں، لگا دیں، اور روزانہ جب بھی دکان کھولیں تو ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت ضرور ہوگی۔ کہ انسان کو صبر کیسا ہونا چاہیے۔ ہاں، آپ جناب حضرت عثمان کے 40 قول لاؤ۔ ہاں، خدا سے کیسے بات کرنی ہے، میں امام حسین کی دعائے عرفہ لاتا ہوں، میں امام سجاد کی دعائے ابو حمزہ سمالی لاتا ہوں، میں مولا علی کی مناجات لاتا ہوں، دعائے کمیل لاتا ہوں۔ آپ بھی حضرت عمر کی کوئی دعا لائیے، سمپل بات ہے۔ اس میں ہمیں دیکھنا ہے کس نبی کے جانے کے بعد کس شخص نے کتنا پریکٹیکلی لوگوں کی اصلاح کے لیے احادیث پر، فرامین پر اپنی ایک مرتبہ میں کاپی کرتا ہوں۔ اہل بیت کا کمال دیکھیے۔ اچھا، جتنے بھی صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسلم احمد، یہ سارے کاپی ورک ہے۔ کاپی ورک کا مطلب کیا؟ مطلب یہ بھی ضروری ہے کہ رسول نے کیا کہا تھا۔ اب پھر سندیں دیکھی جاتی ہیں، ضعیف ہے، قوی ہے، اس میں بہت جھوٹ بھی ہے، جھوٹی روایتیں بھی گھڑی گئی ہیں، لیکن کافی سچی بھی ہیں کہ رسول خدا نے کیا کہا تھا، مثلا طب کے بارے میں، انسان کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، یہ سب کچھ۔ اسی طرح ہمارے پاس بھی ہیں کہ رسول نے کیا کہا تھا، لیکن اہل بیت کی اپنی کریٹیوٹی بھی ہے۔ ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ علی نے خود کیا کہا تھا، حسن نے اپنے سے کیا کہا تھا، حسین نے اپنے سے کیا کہا تھا، اپنی علمیت بھی۔ ایک مرتبہ میں صرف کاپی ورک کرتا ہوں، کاپی ورک کون سی بڑی بات ہے، آپ نے بات کہی، میں نے آپ کی بات لکھی اور فلاں تک پہنچائی، میں وسیلہ بنا، میرا کون سا کمال ہے اس میں؟
ایک شرف یہ ہے کہ میں نے آپ کی بات وہاں تک پہنچے، مجھے ثواب ملے گا، لیکن میرا اپنا ذہن بھی تو ہو۔ دعائے کمیل علی کی دعا ہے، ابو حمزہ سمالی چوتھے امام کی دعا ہے، دعائے عرفہ، واللہ ایک بزنس مین کو ایک دعائے کمیل، دوسری ابو حمزہ علی، دو دعائیں پڑھ کے شیعہ ہو گیا۔ میں آج لوگوں کہتا ہوں اب کیوں اتنے جھنجھٹوں میں پڑھتے ہو، غلط تبلیغ میں، تبرہ کے کسی ایسے طریقے میں چلے جاتے، اس کے بجائے کہ ہم اسے شیعہ بنائیں اسے دور کر دیتے ہیں۔ سمپل زندہ معجزہ اہل بیت کا، زندہ معجزہ اہل بیت کی دعائیں ہیں۔ اگر واقعاً کوئی حقیقت طلب اور حقیقت جو کوئی شخص ہو، آپ اسے ایک دعائے کمیل دو کہ یہ مولا علی کی ہے۔ اب تو علم کو بھیٹنا شروع کر، علی کہاں تھے اور وہ کہاں تھے۔